بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دجال کب آئے گا۔ قیامت کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دجال کا نکلنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ دجال کب آئے گا اور کہاں ہے، لیکن اس روز زمین پر ایک ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے اور ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اپنے اصحابہ کرام کو جمع کروایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری سے مجھے بتایا ہے کہ وہ 30 افراد تھے، ہم ایک کشتی پر سوار تھے کہ ایک اچانک طوفان آ گیا تو ہم بھٹک گئے۔ تقریباً ایک مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہوتے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پر جا پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کے مخلوق نظر آئی جن کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو جاسوس نے جواب دیا، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور بتائے گا۔ وہ پھر سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص بے چینی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو کہاں سے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور وہاں ایک شخص کا پیدا ہونا تھا تو اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی لیکن اب تو وہ تمام عرب پر غالب ہو گئے۔ تو اس نے کہا اچھا، زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حال میں ہے، اور بہت سے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ عمان اور دیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان پر ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر شخص 3 چیخیں مار کر کہا کہ میں دجال ہوں، کہتا ہے کہ میں عن قریب آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کو چپا چپا گھوموں گا، تو ان کو کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، مجھے وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ یعنی بعض روایات کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ سے موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا ہوگا اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ مختلف احادیث میں دجال کو جو حویلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہے اور لمبا قد، جسم بہت موٹا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے بولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، جس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھکا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان قاف الف ر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ بہت بڑی حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے پہلے 3 سال پہلے دنیا خشک سالی پھیل جائے گی۔ خشک سالی کا گویا سا ہو جائے گا۔ عملی اور روحانی قحط بھی برپا ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی۔ علماء اور دین دار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ یعنی مشرق اصحاب یا خراسان کے شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کی حالت میں بھاگ کر دخان نامی ایک غار میں پناہ لیں گے۔ لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے وہاں پہنچ کر پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو اسے دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، میلٹ ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔
آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے فالوورز میں سے بھی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔